السلام علیکم۔ اردو گالا کے ساتھ میں شاہد راجپوت، آپ کا میزبان سینئر سپورٹ جرنلسٹ محمد ندیم کیسر کے ساتھ جو ہمارا ایک سیگمنٹ ہم نے شروع کیا ہوا ہے ملتان کی مشہور اور انٹرنیشنل سطح کے اوپر اپنی پہچان بنانے شخصیات کے حوالے سے۔ آج اس کی دوسری شخصیت ہمارے ساتھ ہے جس کا نام ہے آئمہ خان۔ آئمہ خان نے بہت بڑا لو لیول کے اوپر جا کے ابتدائی جو ہے وہ اس نے ایک انٹری سے اپنے شوبز سرگرمیوں کا آغاز کیا، بلکہ آئمہ خان کی جو شروعات ہوئی ہے وہ مشاعرہ فیم سے ہوئی تھی۔ ایک انہوں نے اپنا مشاعرہ کیا تھا، میرے خیال میں وہ شاید افتخار ٹھاکر کے ساتھ تھا، نجمی شاعر تھے اور افتخار ٹھاکر کے ساتھ وہ مشاعرہ ہوا۔ اس کے بعد جو ان کی اصل کے اندر پہچان بنا شوبز انڈسٹری کے اندر، اس کے بعد ان کی شوبز سرگرمیوں کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے شوبز انڈسٹری کے اندر فلم انڈسٹری، سرائکی انڈسٹری، اردو انڈسٹری اور پھر تھیٹر کے اوپر اپنی پہچان بنائی جو کہ انٹرنیشنل سطح۔ آپ اپنی جو ہے وہ یادیں شیئر کریں آئمہ خان کے حوالے سے۔ جی، آئمہ خان کے ساتھ جب میرا تعلق واسطہ بننا، یہ بات ہے 2009-10 کے دنوں کی بات ہے کہ ایک جس اخبار میں کام کرتا تھا، نیشنل اخبار میں، وہاں پر ایک سیگمنٹ شروع ہوا کہ ہفتہ وار انہوں نے نا، جیسے ایک سنڈے میگزین ہوتا ہے، اس کے علاوہ انہوں نے مڈ ویک جو ہے نا ایک ایڈیشن نکالنا شروع کیا، اور اس میں ہوتا یہ تھا کہ ایک ہفتے ہم اس میں سپورٹس کا دیتے تھے اور ایک ہفتے جو ہے نا، جو میری ذمہ داری تھی، ایک ہفتے ہم جو ہے نا شوبز کا دی شخصیت پہ کام کرتے تھے۔ تو میرا پھر آنا جانا شروع ہوا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب اس طرح کی اسائنمنٹ شروع ہو تو اس وقت لگتا ہے کہ یہ فنکار ختم ہو گئے ہیں لیکن اسائنمنٹ جاری ہے۔ تو ان دنوں میں میرا تعارف ان کے ساتھ، آئمہ خان کے ساتھ کروایا تھا زوار بلوچ صاحب نے، جو ہدایت کار بڑے مشہور جی، اس خطے کا بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے جی۔ اچھا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ جو ہے نا اس طرح کی ایک اداکارہ ہے جو مشاعرہ بھی پڑھتی ہے اس طریقے سے، اور اس میں اس کا نام زیادہ۔ تو میں نے جب آئمہ خان سے ملا تو مجھے ایک لگا کہ یہ شعر و شاعری کیسے، کب، کہاں، کیسے۔ تو اس حوالے سے جب ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں جب جتنے پیسے یہاں سے کماتی ہوں تو کچھ بھی نہیں ہے جتنا میں مشاعرے سے کماتی ہوں، اور میری وہ پہچان بن رہا ہے مشاعرہ۔ تو انہوں نے بتایا کہ جب اگر مجھے مشاعرہ مل جائے نا کسی تقریب میں، فنکشن میں، تو یہ میں ڈرامے کا شو چھوڑ دیتی ہوں۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ اکیلے جاتی ہیں؟ اس نے کہا نہیں، ایک نجمی ہے، اس نے مجھے یہ جو ہے نا لت لگائی ہے، مشاعرے والی لت لگائی ہے۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ جو وہ جو مشاعرہ تھا اصل میں وہ لکھا بھی نجمی کرتے تھے، اور دونوں طرف سے شعر و شاعری سے جو ہے نا وہ کرتے تھے۔ تو بعد میں اس نے آئمہ خان نے اعتراف بھی کر لیا۔ ہوا یہ کہ کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا کہ ان کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگ گیا۔ تو میں نے پوچھا یہ ڈاکٹر کا کیا معاملہ ہے؟ تو پھر اس حوالے سے جب نجمی سے بات چیت شروع ہوئی، اس کے ساتھ بھی ایک تعارف بن گیا، تو سی ڈیز بکنے لگیں۔ اس حوالے سے جب بات ہوئی تو نجمی نے کہا کہ بھی افتخار ٹھاکر کے ساتھ ہم نے مل کے بیچ میں بٹھانا تھا ان کو، جو نظامت کرتے ہیں، اور ہمارا درمیان میں بیت بازی کا ایک مقابلہ تھا جو تھر پروڈکشن پہ ریلیز ہونی تھی۔ تو ٹی پی کے نام، ہاں، ریکارڈ بزنس، تو ٹی پی کے جو ہے مالک تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک نئی نویلی جیسے کہ ہوتے ہیں لڑکی ہے، اس کو جان پہچان کی نہیں ہے۔ ایک طرف نجمی کی جان پہچان تھی اور اس کا بڑا ایک ہلکا احباب تھا۔ تو وہ کہنے لگے کہ جو ہے نا، میں نے دیکھا کہ بھئی جب مالک ٹی پی والے نے کہا کہ اس کا سٹائل اچھا ہے، بات کر لیتی ہے، بول لیتی ہے، ہاں جی، لیکن جو ہے نا وہ نام کیسے اٹھایا جائے۔ تو پھر وہ یہ طے پایا کہ جن کے نام کے ساتھ ہم ڈاکٹر لگا دیتے ہیں۔ اچھا، ڈاکٹر آئمہ خان کے والے سے جب ہوا، مجھے وہ یاد آ گیا بیچ میں، آپ اس کو کنٹینیو کیجیے مگر وہ بیچ میں واقعہ یاد آ گیا کہ ایک دفعہ جب یہ خاصا ان کے ڈاکٹر کے حوالے سے بڑا تنازع بھی کھڑا ہوا، جی ہوا تھا، وہ ڈاکٹر نشتر کے جتنے ڈاکٹر تھے، پی ایم اے والوں نے اس کے اوپر بغیر احتجاج ریکارڈ کروایا تھا کہ یار کہ یہ کیسا ان کے نام کے ساتھ ڈاکٹر کو ہٹایا جائے، اور پھر آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصے کے لیے وہ ڈاکٹر ہٹا بھی۔ اچھا، اسی بنیاد پر جب تھیٹر ڈراموں میں بھی ڈاکٹر آئمہ خان کا نام استعمال ہونے لگا تو وہ لوگ آگے پوچھتے تھے نا کہاں، کب MBBS کیا ہے؟ اب اس کو نہیں پتا تھا کہ MBBS میں نے کیا ہے، کیسے کیا ہے، اور کون سی ہوتی ہے۔ پھر کبھی وہ ڈگری کے ساتھ جی، کبھی ہومیوپیتھک ڈاکٹر بن جاتی تھی اور کبھی جو ہے نا PhD کہلانے لگتی تھی، لیکن وہ پکڑی جاتی تھی۔ اچھا ہوا اچھا، پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس ڈاکٹر کے موضوع پر بہت سارے، جس کو آج کل جن کو میمز کہتے ہیں، یا یہ ہے کہ جی شوبز کے جو ہے نا رپورٹرز تھے، ان کو بھی ایک جو ہے نا چٹکلے جو ہے نا چھوڑنے کا موقع مل جاتا تھا۔ اچھا، ایسی کہ بیچ میں ان کے نجمی اور اس کے اختلافات کی بھی میں بات بتا دوں کہ نجمی نے ایک 10 CDs کی ایک سیریز بنائی،
تھر پروڈکشن کے لیے. تو ایما بڑی خوش تھی. ایما نے مجھے بتایا کہ ایسے ایسے جو ہے نا نجمی کے ساتھ مل کے میں سیریز کر رہی ہوں. تو پتہ چلا کہ جو لائن شیئر تھا وہ نجمی کے پاس تھا اور ایما کے پاس. ایما سے میں نے کہا کہ آپ ڈائریکٹ جو ہے نا تھر پروڈکشن کے مالک سے بات کرو. جب مالک سے بات ہوئی تو پتہ چلا کہ جی بیچ میں کچھ نہ کچھ دال میں کالا نہیں بلکہ ساری دال ہی کالی تھی. تو پھر اس نے کہا کہ بھائی مجھے پھر بھی کچھ نہ کچھ مل رہا ہے. میں نے کہا ایک دفعہ سٹینڈ کر لو, ہو سکتا ہے آپ کو کچھ پیسے اچھے بلکہ بہت اچھے مل جائیں. وہی ہوا. اچھا اس دوران میں نجمی کو پتہ چلا کہ بھی جو ہے نا کہیں مشاورت کر رہی ہے. وہ ڈھونڈتا ڈھانڈتا میرے پاس بھی آیا. اس نے کہا آپ کے ساتھ اس طرح کا کوئی مشورہ ہوا ہے. میں نے کہا ہوا ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ آپ کا مشاہرہ, آپ بھی مشاہرے میں ضرور لائے ہیں لیکن کیا مشاہرہ ایما کی وجہ سے چلتا ہے یا آپ کی وجہ سے چلتا ہے؟ اچھا پھر اس نے مانا, بحث مباحثے کے بعد مانا. پھر اس نے مجھے کہا کہ ایما کا نام چیک کرنا ہے تو میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. وہ مجھے لے کر آیا اپنا جنرل بس اسٹینڈ پہ نجمی. تو نجمی کے ساتھ جب میں جنرل بس اسٹینڈ کے اندر داخل ہوا تو بسوں میں سے اتر کے ڈرائیور کنڈکٹر وہ آنے لگے, اسے ہاتھ ملانے لگے. پتہ چلا کہ وہ ریڈیو پہ جو کیسٹیں بکتی تھی نا, سی ڈیز بکتی تھیں, وہ نجمی کے نام سے. اچھا میں نے اس سے کہا کہ یار بڑا نام ہے. اس نے کہا کہ اگر ادھر ایما ہوتی تو کیا ہوتا؟ میں نے کہا آپ بتاؤ کیا ہوتا؟ کہتا ہے بسیں ٹکرا جاتی ہیں. اچھا یہ اس کی شہرت تھی. آپ دیکھیں نجمی کو اس کے ساتھ ایک دفعہ پھڈا ہو گیا. جب پھڈا ہوا تو نجمی نے اس کے مقابلے میں نرگس کو اتارا, شیشے میں اتارا اور نرگس آ گئی. لیکن نرگس کا پہلے ہی جو ہے نا مشاہرہ جو تھا نا وہ ایما کے مقابلے میں بالکل نہ چل سکا. اصل کے اندر ہونا ہی چاہیے تھا کہ نرگس کو ایما فالو کرتی. ہاں جی. مگر ایک وقت وہ آیا کہ نرگس نے ایما کو فالو. اچھا ایما اتنی سادہ تھی, اللہ تعالیٰ جنت سے فرمائے. خالد ٹائگر آپ جانتے ہیں, ہاں خالد ٹائگر کے حوالے سے کہہ رہے ہیں, اللہ ان کو جنت ہے, بہت بڑا ساتھ. ہاں جی. ایک دفعہ ڈان تھیٹر کے اوپر ہم گئے تو ڈرامے کی نمائش تھی. میں تھا, یعقوب سید تھا, عامر چودھری تھا, خالد ٹائگر تھا. تو ہم نے ان سے سوال کیا, بلکہ خالد ٹائگر نے سوال کیا اسے ایما سے کہ ایما یہ جو شاعری آپ کرتی ہیں اس میں تو شاعری تو آپ کی بہت اچھی, مگر آپ کے نا شعر کے اندر وزن کم ہوتا ہے. تو وہ مجھے اب بات یاد ہے, وہ اتنی سادہ بات ہے. اس نے کہا کہ جی بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں, اصل میں وہ جو میرا وزن ہے وہ سارا مائک پہ ہوتا ہے تو اس لیے شعر میں کم رہ جاتا ہے. تو وہاں سے ہمیں پہلی دفعہ اندازہ ہوا تھا کہ جو شعر ہیں وہ ایما کے نہیں ہیں. اچھا ایسی نرگس سے ملتان میں تھی تو ایک ڈرامے میں دونوں کو ایک ساتھ کاسٹ کیا گیا. پہلے تھوڑا سا میں بتا دوں کہ وہ ایک دفعہ ایما نے مجھ سے ذکر کیا, ابھی وہ اس میں روٹس بنا رہی تھی بطور اداکارہ, تو اس نے میرے سے ایک ذکر کیا کہ ایک جی علی کے بارے میں کہ یہ ایک دن میں جتنا معاوضہ لیتی ہے وہ پورا مجھے ہفتے میں ملتا ہے, ایسا کیوں ہے؟ تو اسے مجھ سے کہا کہ میں کیا ایسا کروں کہ جو ہے نا یہ اس کے مقابلے. میں نے کہا اس کا جو ہنر ہے وہ رقص ہے. اور کہتا ہے میرا میں بھی تو کرتی ہوں. میں نے کہا نہیں, تمہاری جو پہچان ہے نا وہ ہے شاعری ہے. اس نے کہا اچھا پھر؟ تو میں نے کہا تمہاری شاعری چلتی ہے دیہاتی علاقوں میں, کوئی دیہات کا تھیٹر ویٹر دیکھ لو. اس نے کہا اس دن بدھ کا دن تھا. اس نے کہا مجھے جو ہے نا پورے عارف والا سے جو ہے نا آفر آئی ہوئی ہے. اور واقعی وہ عارف والا گئی اور اس کے بعد 6 مہینے کے بعد وہ 3-4 گنا اس پہ پروفٹ پہ. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ نرگس کے مقابلے میں جب ایما خان کو ملتان کے تھیٹر ڈرامے پہ کاسٹ کیا گیا تو ایما کا جو معاوضہ تھا وہ نرگس سے برابر تھا. اور یہ بہت بڑی بات ہے. نرگس پاکستان کی ٹاپ اداکارہ, ہاں جی, جس نے اسٹیج کے اوپر حکمرانی کی ہے, اس کا کوئی مد مقابلہ. اور نرگس کا میں آپ کو ایک اس سے جڑا ہوا ایک واقعہ بتا دوں کہ نرگس نے کہا کہ 3-4 دن کے بعد ڈرامہ چل رہا تھا تو نرگس کا جو ہے نا ایما چلی گئی کیونکہ معاوضے کا معاملہ ہوا تو پروڈیوسر کے ساتھ, تو وہ چھوڑ کے چلی گئی. تو نرگس نے دیکھا کہ جو شو ہو رہا ہے اس کے فرنٹ والی سیٹیں جو ہے نا اس پہ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا لگتا نہیں ہے کہ اتنی بھاری ٹکٹ لے سکتے ہیں. اس نے پھر پروڈیوسر سے پوچھا مجھے سچ سچ بتاؤ. تو انہوں نے کہا کہ تمہاری بات ٹھیک ہے. وہ ایک اداکارہ چلی گئی. اس نے کہا نہیں, یہ ڈرامہ جو ہے نا اسی کے نام سے چل رہا تھا, آپ اس کو لے کے رہو, میں اس کو آن کرتی ہوں, میں اس کو مانتی ہوں. یعنی کہ نرگس کا اگر مقام مرتبہ اتنا بڑا اس شعبے میں تھا ہے, آج بھی اس کو یاد رکھا جاتا ہے, تو اس کے بیک گراؤنڈ میں اس کی یاد کے ساری بھی ہے. جی بالکل, جو ہے وہ ایک بالکل مجھے یاد ہے کہ جب ایما خان کا آغاز ہوا تو وہ پروڈیوسر سے اس کی ایک ہی ڈیمانڈ ہوا کرتی تھی کہ مجھے آنے جانے کا رکشے کا کرایہ دے دے اور مجھے کاسٹ کر دیا کرے. پھر اس کے اوپر اس کی محنت اور اس کی لگن سے, اس کے جنون سے یہ وقت بھی آیا کہ پاکستان کے جو سپر اسٹار اداکارہ نرگس کے برابر اس نے معاوضہ لیا پر ویک. تو یہ یقیناً ان کی محنت اور ان کی کاوش کا نتیجہ تھا. اسی کے ساتھ ہی میں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.